اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دامن یوسف کو جب دھبے سے دیکھا پاک صاف، حضرت صدیق کی پائی ہے جب یہ پوشاک صاف۔ مرحبا اور آفرین کا شور برپا ہو گیا، ہو مبارک تم کو یوسف آج انعام خدا۔ آج بس ثابت رہی ہے عصمت پیغمبری، اس گروہ پاک کو کیا اس نے دی ہے برتری۔ آج بچ کر رہنا زلیخا سے کوئی آسان نہ تھا، یہ شرف بس ہے تمہیں کو اے گروہ انبیاء۔ کیا مبارک نفس ہے اللہ نے تم کو دیے، صاف ستھرے پاک دل خالق نے سینے میں رکھے۔ بے شک یہ تو بات سچ ہے کہ نبیوں کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے پاک صاف دل رکھے ہوں گے۔ عزیز مصر کا آنا، یعنی دونوں بھاگتے بھاگتے دروازے پر پہنچے۔ جب زلیخا نبی یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگ رہی تھی تو بھاگتے بھاگتے دونوں دروازے پر پہنچے اور زلیخا نے یوسف کو پکڑنا چاہا اور پیچھے سے یوسف کا کرتا پھاڑ دیا، اور اتفاق سے دونوں نے عزیز مصر کو دروازے پر کھڑا پایا۔ اللہ پیش حضرت یوسف علیہ السلام 7ویں چوکھٹ کے باہر پہنچے ہی تھے کہ وہاں اتفاق سے عزیز مصر یہ کمرے اور ان کی تیاریاں دیکھنے کے لیے چلا آ رہا تھا۔ دروازے پر یوسف کو اس میں اور پریشان نکلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گیا اور یوسف کو روکا اور تسلی اور اطمینان دیتے ہوئے پوچھا، خیر تو ہے؟ یہ پریشانی اور گھبراہٹ کیسی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام از روئے عقل مندی اور از روئے ادب و لحاظ کچھ ایسا جملہ اور قول جواب دیا جس میں افشائے راز نہ ہو اور کسی قسم سے پردہ فاش نہ ہو، مگر عزیز مصر کی یوسف کے جواب سے تسلی نہ ہوئی اور یوسف کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کے اندر داخل ہوئے۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو لیے ہوئے چوکھٹ کے اندر قدم رکھا ہی تھا، دیکھا کیا ہے کہ زلیخا چوکھٹ کا بازو پکڑے کھڑی اور زار و قطار روتی ہیں۔ یہ حال دیکھ کر عزیز مصر اور بھی زیادہ پریشان ہوا، اور زلیخا نے جب دیکھا کہ عزیز مصر یوسف کا ہاتھ پکڑے چلا آ رہا ہے، بے حواس ہو گئیں اور اس کے دل میں یقین کامل ہو گیا کہ یوسف نے قطعی سب کیفیت عزیز مصر سے بیان کر دی، اور اب عزیز مصر مجھے سزا دینے کے لیے آیا ہے۔ فوراً ہی زلیخا نے یہ کہنا شروع کیا اور عزیز کے حال دریافت کرنے سے پہلے یہ پکار اٹھیں اور پیش بندی کے طور پر کہا جسے اللہ تعالیٰ اپنے کلام اقدس میں نقل فرماتا ہے، قالت ما جزء من اراد بأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب علیم۔ یعنی زلیخا نے کہا کہ اے عزیز، جو کچھ تیری بیوی سے جو کوئی تیری بیوی سے بد نیت ہو، اس کی یہ سزا ہے کہ یا تو اسے قید خانے میں رکھا جائے یا اور کوئی خوفناک سزا دی جائے۔ یہاں پہ جو عربی کے الفاظ ہیں یہ تھوڑے مٹ رہے ہیں، اس میں مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ یعنی زلیخا نے کہا کہ اے عزیز، جو شخص تیری بیوی سے بد نیت حواس ہو، اس کی یہ سزا ہے کہ یا تو اسے قید خانے میں رکھا جائے یا کوئی خوفناک سزا دی جائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ زلیخا نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ یوسف نے تمام حالت عزیز مصر سے ضرور بیان کر دی۔ نہایت مستعدی سے یہ کہنا شروع کیا کہ اے عزیز، یہ غلام جسے تو نے بڑے ناز و نم سے پالا اور نہایت پیار و محبت سے پرورش کیا، مگر ہائے اس نے تیرے ساتھ بڑی دغا کی۔ یعنی ابھی کا واقعہ ہے کہ میں بالکل غافل پڑی سو رہی تھی، چنانچہ یہ دبے پاؤں میرے سرہانے آیا اور اس نے اپنا جائز مطلب مجھ سے نکالنا چاہا۔ پھر جب اس نے مجھے پر اپنا ہاتھ دراز کیا تو میں جاگ اٹھی اور نادم ہو کر یہ وہاں سے بھاگا، جس کے پیچھے میں بھی دوڑی کہ اسے پکڑ لوں، مگر یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا۔
عزیز نے زلیخا سے جب یہ باتیں سنی آگ بگولا ہو گیا اور نہایت غضبناک ہو کر یوسف سے کہا کہ یوسف، یہ میری محبت و شفقت اور میرے ناموس پر دست درازی۔ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے غیظ و غضب کی متعلق پرواہ نہیں کرتے ہوئے اور بے دھڑک اس کے جواب میں یہ فرماتے ہیں، زلیخا مجھ پر تہمت لگاتی ہیں اے عزیز، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ میرا ہاتھ پکڑ کر اندرونی مکان لے گئیں اور مجھ سے اس نے ناجائز فرمائشیں کی، تو میں وہاں سے بھاگا اور یہ بھی میرے پیچھے دوڑی کہ اس نے پیچھے سے میرا کرتا پھاڑ ڈالا۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، یعنی اے عزیز مصر، یہ عورت خود ہی مجھ سے میری طالب ہوتی تھی۔ اب تو عزیز مصر اور بھی زیادہ پریشان ہوا اور اس نے اپنے دل میں بہت ہی جذبز ہو کر کہا، ایک ہے الفاظ، دو ہیں مرئی، صادق میں اور قذب میں مشکل بنی، کس کو سچا کہیے اور جھوٹا کسے، اور برا کہیے کسے اچھا کسے، اس کے جو فقیر ہیں وہ اس کے بھی ہیں، کیوں سچ اور جھوٹ پا سکتا ہوں میں، کیوں کر جھوٹ اور سچ پا سکتا ہوں میں، ہاں مگر اتنا سمجھتا ہوں ضرور میں نے یوسف میں نہیں دیکھا قصور، بچپن سے دیکھتا ہوں میں اسے، شبے تک بھی میں نہیں ہے یہ قذب کے، اور امانت دار ہے یہ ثابت ہوا، آج تک دیکھی نہیں اس کی خطا، کس طرح مجھ کو یقین ہو اے فتیٰ، اور یہ ارادہ آج یوسف نے کیا۔ آخر کار عزیز مصر اسی حیرانی و پریشانی کے عالم میں زلیخا کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ تیرے سچے ہونے کا کوئی گواہ ہے؟ زلیخا نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں اور یہ دونوں تنہا تھے، پھر اسی حالت میں گواہ کون ہو سکتا ہے؟ عزیز پھر یوسف کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ یوسف، تیرے سچ ہونے کا کوئی گواہ ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے بے دھڑک اس جھولے کی طرف جس میں زلیخا کا ایک خالہ زاد بھائی پڑا انگوٹھا چوس رہا تھا اشارہ کیا اور فرمایا کہ سچ کہ یہ بچہ میری گواہی دے گا۔ عزیز نے کہا کہ 4 مہینے کا بچہ، بھلا یہ تمہارا سچا ہونے کی کیوں کر گواہی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا مولا بڑی حکمت والا اور وہ عصمت انبیاء کا خود محافظ ہے، یعنی کہ انبیاء کی عزت رکھنے والا وہ خود ہے، ضرور اس سے گواہی دلوا دے گا۔ اے عزیز، اس سے پوچھ کہ بے شک بولے گا۔ عزیز نے یوسف کے کہنے پر اس بچے کو آواز دی، بچہ لبیک کہہ کر اس جھولے ہی میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سبحان اللہ۔ وشہید شاہد من اہلھا، یعنی نہایت صاف زبان میں زلیخا کے اس رشتہ دار بچے نے گواہی دینی شروع کی، ان کان قمیصہ قد من قبول فصدقت وہو من القاذبین وان کان قمیصہ قد من دبور فکذبت وہو من الصادقین، یعنی یوسف کا کرتا اگر سامنے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو وہ سخت، یعنی کہ وہ سب سچے ہیں۔ یہاں پہ دیکھو الفاظ مٹے ہوئے ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام کا کرتا اگر سامنے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچے ہیں۔ بچے کی گواہی پر سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام حاضرین دنگ ہو گئے، اور بے ساختہ سب کی زبانوں سے نکلا کہ بے شک یوسف ہی سچے معلوم ہوتے ہیں۔ اب جو یوسف کا کرتا دیکھا جسے مولا فرماتا ہے، فلما رقا میسہ قد من دبور قال انہ من قیدی کنہ ان قیدہ کنہ عظیم، یعنی جب یوسف کا کرتا دیکھا تو یہ دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹا ہے۔ تب عزیز مصر نے زلیخا سے کہا کہ یہ تم عورتوں ہی کے چلتر ہیں، اس میں شک نہیں کہ عورتوں کے چلتر بڑے آفت کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ عزیز مصر کو زلیخا پر غصہ آیا اور اس نے چاہا کہ زلیخا کے بارے میں قتل کا حکم صادر کر دے
کہ اتنے میں وہی معصوم سر اٹھا کر کہتا ہے یہ امانت ہے کسی کی اے عزیز، قتل کی نیت نہ رکھ اے بے تمیز، درگزر کر بلکہ اے نادائیں راز، عفو کر اور اس ارادے سے ہو باز، معذرت کر یوسف کنان سے اور معافی مانگ اس انجام سے، دل شاختہ اس مسافر کا نہ ہو، جلدی اس مہمان کی دلجوئی کرو، غیظ میں آئے نہ ذات دو جلال، رو نہ بیٹھے یوسف اشفتہ حال۔ چنانچہ عزیز مصر اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف مخاطب ہوا اور کہا کہ یوسف عارض عن ھذا، یعنی اے یوسف آپ اس بات کا کچھ خیال نہ کریں اور مجھے معافی دیں، فی الحقیقت یہ آپ پر بہت زیادتی کی گئی ہے، جسے اپنے دل میں آپ بھلا دیں اور درگزر کریں۔ اس کے بعد عزیز مصر نے زلیخا کی طرف متوجہ ہو کر کہا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكَ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، یعنی اے زلیخا تو اپنے قصور کی معافی مانگ کیونکہ یہ سرے پاؤں تک تیری ہی خطا ہے اور یوسف بالکل بے قصور اور بے گناہ ہے۔ پھر عزیز مصر نے تمام حاضرین سے عہد لیا اور نہایت تاکید سے سب کو ہدایت دی کہ خبردار جو کسی نے یہ راز فاش کیا، اور خبردار جو یہ بات کہیں بھی کسی نے اپنے منہ سے نکالی۔ تقدیر میں یہ صدمہ دل سوز لکھا تھا، یوسف کی خطا ہے نہ زلیخا کی خطا ہے۔ انسان پہ سب وقت گزرتے ہیں جہاں میں شادی بھی ہے اور غم بھی ہے ہر ایک مقام میں، قسمت کے لکھے کو کبھی بھولے نہیں انسان، دنیا کی عمارت پہ بھی کبھی پھولے نہیں انسان۔ گائز اب جو میں اگلا واقعہ جو پڑھوں گی وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ڈالوں گی، تو میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں اچھے